اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 44واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مومن دنیا میں قیدی کی طرح ہوتا ہے، خواہ وسیع مکان میں رہے۔ 44ویں مجلس مومنین کاملین کے بیان میں 23 رجب 535 ہجری کو منگل کے دن شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، مسلمان دنیا میں غریب ہے اور زاہد آخرت میں اور عارف زاہد ما سوا اللہ میں۔ مسلمان دنیا میں ایک قیدی ہے، اگرچہ دنیا میں اس کو وسعت رزق و فراخی مکان و کثرت اہل و عیال اس کے مال و مرتبہ میں ہر طرح اکڑتے پھرتے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد ہنستے پھرتے ہیں، لیکن وہ باطنی قید خانے میں رہتا ہے۔ اس کی بشاشت و خوشی محض چہرے پر ہوتی ہے اور غم اس کے قلب میں رہتا ہے۔ اس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان کر دنیا کو اپنے قلب سے طلاق دے دی ہے۔ اولاً اس نے دنیا کو ایک طلاق رجعی دی، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ کہیں اغیار ارادہ کو پلٹ نہ دیں، بس وہ اس حال میں تھا کہ آخرت نے اس پر اپنا دروازہ کھول دیا اور اس کے چہرے کی چمک دمک کی بجلی اس پر ظاہر ہوئی۔ اس وقت اس نے دنیا کو دوسری طلاق اور دے دی۔ بعدہ آخرت اس کے پاس آ کر اس کے گلے سے لپٹ گئی، پس اس نے دنیا کو تیسری طلاق دے دی اور کلیتاً اس نے آخرت کا ساتھ پکڑ لیا۔ بعدہ وہ اسی حالت میں تھا کہ ناگاہ اس پر قرب الہی کی بجلی چمکی، قرب مولا کا نور چمکا، پس اس نے آخرت کو بھی طلاق دے دی، قرب الہی کے مزے لوٹنے لگا۔ دنیا نے سوال کیا، تم نے مجھے کیوں طلاق دی؟ جواب دیا کہ میں نے تجھ سے اچھی چیز دیکھ لی تھی۔ پھر آخرت نے طلاق کی وجہ دریافت کی، جواب دیا کیونکہ تو پیدا خدا کی صورت دی ہوئی بنائی ہوئی ہے، تیرا وجود اسی سے ہے، لیکن تو جب غیر خدا حادث ہے پس تجھے کیسے طلاق نہ دے دیتا؟ پس اس وقت بندہ مومن کو معرفت الہی متحقق ہو گئی اور وہ ما سوا اللہ سے آزاد اور دنیا و آخرت میں غریب ہو گیا اور ہر ایک سے غائب اور ہر چیز سے محو و فنا ہو گیا۔ پس ایسی حالت فنا میں دنیا اس کی خدمت میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو اپنا خادم جانتا ہے، نہ کہ حرم دنیا اس کے روبرو اپنے حسن و جمال سے خالی ہو کر جس کو کہ وہ ابنائے دنیا کے لیے ظاہر کرتی رہتی ہے، ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہے۔ یہ حالت اس لیے بنا دی گئی ہے تاکہ مسلمان کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو پائے۔ شہنشاہ بیگم جب کسی کو چاہنے لگتی ہے تو اپنے تحفہ ہدیہ اس محبوب کی طرف بوڑھیوں اور سیاہ فام عورتوں کی معرفت، اس محبوب کی حفاظت اور اس پر غیرت کی وجہ سے بھیجتی رہتی ہیں۔ تو اپنے رب کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جا، آئندہ کل کو گزشتہ کل کے پاس اس کے پہلو پر چھوڑ دے۔ کیا خبر ہے کہ کل کا دن تجھے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو؟ اے امیر، تو اپنی امارت کی وجہ سے خدا سے غافل نہ ہو۔ کیا خبر کہ کل تو فقیر ہو جائے تو کسی شے کے ساتھ مت رہ، بلکہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جس کا کوئی نظیر و مشابہ نہیں ہے قرار پکڑے، اس کے غیر سے کسی قسم کی راحت نہ چاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی ملاقات کے بغیر مسلمان کے لیے راحت نہیں۔ جب وہ تیرے اور مخلوق کے درمیان میں خرابی و ویرانہ پن ڈال دے اور تیرے اور اپنے درمیان میں آبادی کر دے،
پس تو سمجھ لے کہ اس نے تجھے پسند کر لیا، پس تو اس کی پسندیدگی کو برا نہ سمجھ۔ جو اللہ برتر کے ساتھ صبر کر لے گا وہ الطاف الہی کے عجائبات دیکھنے لگے گا، اور جو فقر پر صابر ہو جائے گا اس کو امیری حاصل ہو جائے گی۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو اور مرتبہ ولایت غلاموں اور غریبوں کو عطا فرمایا گیا ہے۔ جس قدر بندہ خدا کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر اللہ اس کو عزیز بنا لیتا ہے، اور جس قدر اس کے روبرو عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ اللہ ہی عزت دینے والا، ذلت دینے والا، پست و بلند کرنے والا، توفیق دینے والا اور ہر امر کا آسان کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا ہم اس کو ہرگز نہ پہچانتے۔ اے اپنے عملوں پر غرور کرنے والو، تم کس قدر جاہل ہو۔ اگر توفیق الہی نہیں ہوتی تو تم نہ نماز پڑھتے اور نہ روزہ رکھتے اور نہ صبر کر سکتے۔ تم تو مقام شکر میں ہو نہ کہ غرور کے مقام میں۔ اکثر بندہ اپنی عبادتوں عملوں پر مغرور اور مخلوق سے اپنی حمد و ثنا کے طالب اور دنیا میں اور اہل دنیا میں راغب و متوجہ ہیں، اور اس کا سبب محض اپنے نفسوں اور خواہشوں میں وابستگی ہے۔ دنیا نفسوں کی محبوب اور آخرت قلوب کی محبوب ہے، اور حق عز و جل باطن و اسرار کا محبوب، اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص اپنے محبوب کی طرف جھکتا ہے۔ ان کے قلبوں میں حکم کا ڈالنا حکم کی مضبوطی کے بعد رکھا ہے، کیونکہ حکم شرعی اس امر کا پہلا قدم ہے۔ علم باطن بغیر مضبوطی علم شریعت حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بس جو شخص علم باطن کا بغیر مضبوطی حکم شرعی کے دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شہادت شریعت مطہرہ نہ دے بس وہ بے دینی و الحاد ہے۔ تو کتاب اور حدیث شریف کے بازوؤں سے جناب باری کی طرف پرواز کر، تو اس کی حضوری میں ایسی حالت میں حاضر ہو کہ تیرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ تو حضور کو اپنا وزیر و استاد بنا لے، اور تو آپ کے ہاتھ کو اختیار دے کہ وہ تیرا بناؤ سنگھار کریں اور تجھ کو بار الہی میں پیش فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحوں کے حاکم اور مریدوں کے مربی و سرپرست اور مرادوں کے سردار، صالحین کے بادشاہ اور حالات و مقامات کے مخلوق کے درمیان تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس واسطے کہ اللہ عز و جل نے ان کو سب کا امیر بنایا ہے اور یہ تمام امور آپ کے سپرد فرما دیے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار سے خلعت دیے جاتے ہیں تو اس کی تقسیم سپہ سالار افسر کے ہاتھ سے کرائی جاتی ہے۔ توحید عبادت ہے اور شرک نفس کی عادت، پس تو عبادت کو لازم پکڑ اور عادت کو چھوڑ دے۔ جب تو خلاف عادت کرے گا تو تیرے حق میں بھی خدا کی طرف سے خلاف عادت برتاؤ ہوگا۔ تو اپنی حالت میں تغیر کر تاکہ حق عز و جل تیری حالت میں تغیر فرما دے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے تا وقت یہ کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت کو نہ بدل ڈالیں۔ تو نفس و مخلوق کو اپنے قلب سے نکال ڈال اور ان دونوں کے خالق و موجد سے قلب کو لبریز کر لے تاکہ وہ منصب تکوین تجھ کو عطا فرما دے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ دن کے روزوں
اور رات کے ذکر و نماز سے حاصل ہو جائے، اس کے لیے قلوب کی طہارت اور باطن کی صفائی کی ضرورت ہے۔ بعض اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ بے شک صیام اور قیام اس دسترخوان کا سرکہ اور ترکاری ہے، اصل کھانا تو ان دونوں کے ماسوا ہے۔ سچ فرمایا، یہ دونوں اول تو طعام ہیں، ان کے بعد رنگ برنگ کا کھانا آتا ہے، بعدہ کھانا نازاں، بعد ہاتھوں کا دھونا، پھر لقائے الہی، پھر خلعت اور جاگیر ملنا، اور امارت دنیابت اور ممالک و قلعوں کا سپرد فرمانا۔ جب بندہ کا قلب حق عز و جل کے واسطے قابل ہو جاتا ہے اور بندہ قرب الہی میں جاگزیں ہو جاتا ہے، تب اس کو سلطنت و بادشاہت اطراف زمین کی عطا فرمائی جاتی ہے۔ مخلوق کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کے ساتھ کا رتبہ تبلیغ اس کے سپرد ہو جاتا ہے۔ باطل کا پلٹ دینا اور حق کا ظاہر کرنا اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہی ان کو عطا فرماتا ہے اور وہی غنی بنا دیتا ہے، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو یقیناً غنی بنا دیتا ہے، اس کے پیٹ کو حکمتوں سے بھر دیتا ہے۔ حق عز و جل نے اپنے نیک بندوں اور عارفوں کے دلوں کی زمین میں ایسی حکمت کی نہریں جاری فرما دی ہیں جو کہ اللہ تعالی کے علم کی وادی سے عرش عظیم اور لوح محفوظ سے جوش مارتی ہیں، اور ان دلوں کی طرف جو کہ مردہ اور خدا سے جاہل اور روگدانی کرنے والے ہیں پہنچتی ہیں۔ اے غلام، حرام کا کھانا تیرے قلب کو مردہ کر دے گا اور حلال کا کھانا اس کو زندہ بنا دے گا۔ ایک لقمہ ایسا ہے جو تیرے قلب کو منور کرتا ہے، ایک لقمہ وہ ہے جو قلب کو تاریک کر دیتا ہے، ایک لقمہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے، دوسرا وہ جو تم کو آخرت کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے، اور ایک لقمہ وہ جو تجھ کو خالق کا راغب بناتا ہے۔ حرام کھانا تجھے دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے اور تیری طرف گناہوں کو محبوب کر دیتا ہے، اور مباح کھانا تجھے آخرت کی طرف مشغول کرتا ہے اور تیری طرف طاعت و عبادت کو محبوب کر دیتا ہے، اور حلال کھانا تیرے قلب کو مولا تعالی سے نزدیک کرتا ہے۔ ان غذاؤں کی شناخت بغیر معرفت الہی نہیں ہو سکتی ہے، اور معرفت الہی قلب میں ہوتی ہے، نہ کہ دفتروں میں، وہ اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق الہی سے۔ معرفت الہی کا حصول اس کے حکم پر عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ خدا کو سچا سمجھنے اور سچا ماننے کے بعد، خدا تعالی کو یکتا سمجھنے اور اس پر بھروسہ کرنے کے بعد، اور ساری مخلوق سے جدا ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو حق عز و جل کو کیسے پہچان سکتا ہے، حالانکہ تجھے تو کھانے اور پینے اور صحبت کرنے کے سوا کسی اور شے کی شناخت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، یہ مزہ میں گو کسی کی طرح سے ہوں۔ کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ جس نے اپنے کھانے پینے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالی بھی اس کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، اس کو وہ دوزخ کے کس دروازے سے دوزخ میں داخل کرے۔ آپ نے پھر بات کلام کے فرمایا، پس تو تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کر، اور نہ کوئی چیز تجھے رب تعالی سے روکے اور نہ اس کی مخلوق تجھے پابند کرے، سوا اس کے کہ تو ان سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرے اور مدارات کے ساتھ ان پر صدقہ کرے۔
تیرا عمل مطابق ارشاد نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمیوں کے ساتھ مدارات کرنا صدقہ ہے، تو مخلوق کو عطیات الہی میں سے کچھ دیتا رہے اور ان پر کرامت الہی سے جو تیرے ساتھ ہے کرم کرتا رہے، ان کے ساتھ تیرا نرمی و لطف کا برتاؤ ہو اور ان کے سامنے تیرا پہلو جھکا رہے، تیرا خلق من جملہ اخلاق الہی کے ہو جائے گا اور تیرا کام امر الہی سے ہوگا۔ مشائخ دو قسم کے ہیں، ایک مشائخ شریعت اور ایک مشائخ طریقت و معرفت۔ مشائخ شرع تجھ کو مخلوق کے دروازے پر لے جائے گا اور شیخ طریقت قرب الہی کے دروازے پر۔ دو دروازے میں جس میں تجھے داخل ہونا ضروری ہے، ایک خلق کا دروازہ اور ایک خالق کا دروازہ، ایک دنیا کا دروازہ اور ایک آخرت کا دروازہ، ایک دوسرے کے تابع ہے۔ اول خلق کا دروازہ ہے اور دوبارہ حق عز و جل کا دروازہ۔ جب تک تو پہلے دروازے سے نہ گزر لے گا دوسرے دروازے کو نہ دیکھ سکے گا۔ اپنے دل کے ساتھ تو دنیا سے باہر آ تاکہ تو آخرت کی طرف داخل ہو۔ شیخ شریعت کا خدمت گزار بن تاکہ وہ تجھ کو شیخ طریقت کی طرف پہنچا دے۔ تو مخلوق سے علیحدہ ہو تاکہ تو حق عز و جل کو پہچانے۔ یہ درجہ میں ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، اور وہ دونوں آپس میں ضد و مخالف ہیں کہ باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں ضدین و مخالف ہیں، بس تو ان کے جمع کرنے کا طالب نہ بن، تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو اپنے قلب کو جو کہ خدا کا گھر ہے غیر اللہ سے خالی کر لے، اس میں ما سوا اللہ کو جگہ نہ دے، جبکہ فرشتہ ایسے گھر میں جس میں کہ تصویر ہو داخل نہیں ہوتے۔ بس تیرے قلب میں جبکہ اس میں تصویر اور بت بکثرت ہیں، حق عز و جل کیسے داخل ہوگا؟ ہر ما سوا اللہ بت ہے، بس تو ان بتوں کو توڑ اور اس گھر کو پاک و ستھرا کر لے۔ اس وقت تو گھر والے کو گھر میں دیکھے گا اور وہ عجائبات تجھے نظر آئیں گے جو پہلے کبھی تو نے دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ اے اللہ تعالی ہم کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے اور دارین کی نیکیاں نصیب کر اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔